خلاف ایک ماحول بنانے کی کوشش کی، وہ ان کی بے سمجھی تھی، زیادتی تھی۔ ان کے ذاتی معاملات ہیں، ہو سکتا ہے ان کے اوپر الزامات سارے سچے ہوں، ہو سکتا ہے ان کے اوپر الزامات سارے جھوٹے ہوں۔ اس کے لیے تو دفاع انہیں کرنا ہے اپنے وکلاء کے ذریعے، اپنے اکاؤنٹنٹس کے ذریعے، اپنے ذمہ داران کے ذریعے، لیکن اداروں کے خلاف جنگ لگا کے ملک کے اندر افراتفری ڈال کے اس چیز کا کوئی حل نہیں ہے۔ آج جو موومنٹ چلائی گئی، مریم صاحبہ نے فرمایا کہ آر پار ہو جائے گا، وہ آر پار بھی سب نے دیکھ لیا۔ 31 دسمبر کی ڈیٹ دی گئی اور میں نے ذاتی طور پر سب سے پہلے استعفیٰ صوبائی اسمبلی میں پیش کر دیا کہ اگر میری پارٹی کے استعفے آئیں گے تو میرا بھی قبول کر لیا جائے۔ اور پھر 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دے دی گئی، وہ بھی گزر گئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اب سانس لے رہے ہیں، مریم صاحبہ بھی شاید تھک چکی ہیں۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جو سینئرز ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، رانا تنویر صاحب، وہ کیوں صحیح بات کرنے کی جرت نہیں رکھتے؟ کیوں پارٹی قیادت کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ پریشانی کے اندر جو بات کر رہے ہیں یہ بات عوام اس بات کو بھائی نہیں کریں گے؟ لاہور کے جلسے نے ثابت کر دیا کہ جہاں سے مسلم لیگ نون کی سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، پبلک نے اس بیانیے کو سپورٹ نہیں کیا۔ اس کے بعد بھی اگر ہم ہوش کے ناخن نہ لیں تو ہم اپنی پارٹی کا بھی نقصان کر رہے ہیں اور ملک کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ ابھی جو سٹینڈ لیا گیا، کل ہمارا دوستوں سے آپس میں مشورہ ہوا کہ آج پھر ہم آفر کرتے ہیں کہ ہم سب استعفیٰ دینے کو تیار ہیں، لیکن ابھی جو بات مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں کہی گئی تھی کہ ہم استعفے دے رہے ہیں، سب استعفے دیں اور اپنی بات کوئی نہ کوئی تو سچی ثابت کریں۔ جب یہ اسمبلیاں ٹھیک نہیں ہیں ان کے خیال کے مطابق، جب ان کے خیال کے مطابق یہ الیکشن درست نہیں ہوئے، تو پھر سینٹ کا الیکشن لڑنے کی پلاننگ کیوں کی جا رہی ہے؟ صبح میں دیکھوں گا کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اسی اسمبلی میں سینیٹر بن کر اگر آ جاتے ہیں تو سب حلال ہو جائے گا، سب جائز ہو جائے گا۔ اتنی دیر یہ حرام ہے جب تک وہ اسمبلی کے اندر موجود نہیں ہے۔ بہرحال دوسری بات میں یہ بھی یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم تو ماننے والے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چاہنے والوں کے۔ شہنشاہ بغداد نے جب بچپن کی عالم میں ایک چور اور ڈاکوؤں کے گینگ نے پوچھا بیٹا تمہارے پاس کیا ہے، تو کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو جب دیکھا گیا تو سچ مچ نکل آئیں، تو پوچھا گیا کہ تیرے اوپر بچہ تو کسی کو شک بھی نہیں تھا، تو نے کیوں بتا دیا؟ کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ ڈاکو اسی بات کے اوپر حالت ایمان میں آ گیا کہ اس بچے نے ماں کا سے وعدہ کیا ہوا سچا ثابت کیا اور میں اپنے خدا سے روزانہ جھوٹ بول رہا ہوں۔ اور یہاں میں فخر کے ساتھ اور ادب و احترام کے ساتھ اپنی ذاتی مثال بھی رکھنی چاہوں گا۔ فیصل آباد میں میرے دفتر کے اندر ڈکیتی ہوئی، میرے دفتر کے تمام ملازمین گواہ ہیں۔ ان ڈاکوؤں نے ہمارے دفتر کے ایک ایک سٹاف کی جیب فرول لی، سب سے جیب سے جو تھا نکال لیا، اور اینڈ میں مجھے پوچھنے لگے کہ تہاڈے کول بھی کچھ ہے جی؟ میں کہا یار میرے کو ہے پر میرے بریف کیس چ میں کڈن لگا گا تو تو کہے گا پھر پستول کڈن لگے نے، نہیں جی نہیں کٹ دیو۔ میں نے آرام سے بریف کیس کھولا، میرے پاس پتہ نہیں $2 یا $2.5 تھا اس وقت۔ میں نے کہا یار یہ ہے، بہت مہربانی یہ مجھے دے دیں۔ میرے سے جھوٹ نہیں بولا گیا۔ اور پھر میں نے اسے یہ کہا کہ تم سب کچھ تم نے لے لیا، سکون سے چلے جاؤ، ہم تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ وہ چلا گیا، ایف آئی آر ہوئی۔ میں نے لڑکوں کو منع کر دیا کہ ہم نے ڈاکو کے ساتھ وعدہ کیا کہ تیرا پیچھا نہیں کرنا۔ اگر ہم اتنے بہادر تھے اس کی گریبان اسی وقت پکڑ لیتے، ہم اتنی جرت تھی تو اسی وقت اس کے ساتھ 2 ہاتھ کرتے۔ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، ہم نے وعدہ کر لیا، جانے دیں اللہ کے سپرد۔ میں نے اس ڈاکو کا پیچھا نہیں کیا۔ آج میری قیادت عدالت کے ساتھ وعدہ کر کے جائے کہ میں واپس آ رہا ہوں، قوم کے ساتھ وعدہ کر کے جائے میں واپس آ رہا ہوں، اور پھر ہمیں یہ محسوس ہو کہ یہ تو جھوٹ بول کے گئے ہیں، یہ تو چکر دے کے گئے ہیں۔ میاں صاحب اگر آپ سچے ہیں تو عدالتوں کو فیس کریں، کوئی بری بات نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم بھی جیل میں رہے ہیں، حضرت مجدد الافسانی جیل میں رہے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کو تکلیفیں آئی ہیں، اور پھر جو تکالیف حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل رسول نے جو برداشت کی ہیں یزیدی قوت کے سامنے، ایسی تکلیف تو کبھی کسی کو نہیں آئی۔ اور اگر آپ کے ساتھ ناانصافی بھی ہو رہی ہے تو قوم کے لیے برداشت کریں، میدان میں رہیں اور اپنے آپ کو سچا ثابت کریں۔ اور اگر آپ تشریف نہیں لاتے تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے مال کے اندر کچھ کالا ہے،
اور آپ کا موقف جو ہے درست نہیں ہے. بہرحال میری سب سے زیادہ ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم نے وطن کے تحفظ کے لیے، وطن کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنا ہی نعرہ کہ ووٹ کو عزت دو کی لاج رکھنے کے لیے، آج چونکہ ووٹ کی اکثریت عمران خان صاحب کے پاس ہے، پنجاب کے اندر ووٹ کی اکثریت جناب عثمان بزدار صاحب کے پاس ہے، ہمیں اپنے نعرے کی لاج رکھتے ہوئے ان کا احترام کرنا چاہیے. اگر ان کی پالیسیاں کچھ ایسی ہیں کہ جس سے وہ مہنگائی پوری کنٹرول نہیں ہو سکی، لا اینڈ آرڈر شاید اس طریقے سے کنٹرول نہیں ہو سکا جیسا خان صاحب وعدہ کرتے تھے یا چاہ رہے تھے، تو 5 سال کے بعد قوم خود ہی ان کا احتساب کر لے گی. یہ جلوس نکالنے سے نہ تو ڈالر سستا ہونا ہے، نہ مہنگائی کنٹرول ہونی ہے. ملک کا تحفظ اس کا بات کے اندر ہے کہ تمام باتیں متحد ہو کر، متفق ہو کر ہم اس ملک کے امن و امان کا، لا اینڈ آرڈر کا تحفظ کریں اور دشمن کے سامنے ایک قوت نظر آئیں اور خان صاحب کو مشورہ دیں. اگر زرداری صاحب کے پاس کوئی اچھے مشورے ہیں، نواز شریف صاحب کے پاس کوئی اچھے مشورے ہیں، ان کو مشورہ دیں. آگے وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، مشورے پہ عمل کریں یا نہ کریں، ان کا حساب 5 سال بعد قوم لے لے گی. جلوس نکال کے حساب نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا. ملک میں افراتفری ہے. یہی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر استعفے دینے ہیں تو ہم کم از کم 4 ساتھی بیٹھے اور مولانا غیاث الدین صاحب 5 بھی ہمارے ساتھ ساتھی موجود ہیں. ہم سب سے پہلے صبح استعفے دینے کو تیار ہیں، لیکن مریم صاحبہ پہلے باقی استعفے ہاؤس کے اندر پریزنٹ کریں اور اپنا وعدہ پورا کریں. اچھا، جلیل شرک پوری کی پریس کانفرنس جاری تھی لاہور میں، اور آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا ناانصافی بھی ہو رہی ہے تو نواز شریف میدان میں رہیں اور اپنے آپ کو سچا ثابت کریں. نواز شریف اگر سچے ہیں تو عدالتوں کا سامنا کریں. آپ کو بتا رہے ہیں لاہور میں جلیل شرک پوری کی پریس کانفرنس جاری تھی اور ان کا کہنا تھا کہ ہماری سینئر قیادت صحیح بات کرنے کی ہمت کیوں نہیں رکھتی، یہ صحیح بات نہ کر کے پارٹی اور ووٹرز کا نقصان کر رہے ہیں. اشرف انصاری میرا نام ہے اور حلقہ P57 گجرانوالہ سے میں MP الیکٹ ہوا ہوں. میں ریپیٹیشن میں نہیں جاؤں گا چونکہ میرے بعد اور بھی دوستوں نے اظہار خیال کرنا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ نے ٹائم نکالا اور موقع فراہم کیا ماضی کی طرح کہ ہم ایک بار پھر اپنا موقف جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھ سکیں. جیسا کہ آپ سب دوست اس بات سے آگاہ ہیں کہ ایک عوامی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے جو ہمارے حلقہ کے عوام نے ہمیں ایک ذمہ داری دی تھی کہ ہم ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے ان کی نمائندگی کریں اور جہاں پر ہو سکے ان کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں. تو جس طرح ایک عوامی نمائندے کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک عوامی نمائندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اگر عوام نے اس پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے تو وہ حق کے نمائندگی جو ہے وہ بہتر طریقے سے ادا کر سکے. تو ہم نے اس حق کے نمائندگی کو بہتر طریقے سے ادا کرنے کے لیے جس طرح سے عوامی نمائندے کرتے ہیں، ہم نے چیف منسٹر پنجاب سے ملاقاتیں کی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیف منسٹر نے بلا تفریق اور بلا امتیاز جو ہے وہ لیڈر آف دی اشرف انصاری گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا عوامی نمائندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اگر عوام نے اس پر اعتماد کا اظہار کیا ہے تو بہتر طریقے سے حق نمائندگی پورا کرے، اور اسی وجہ سے ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی. اس سے پہلے جلیل شرک پوری بھی گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہماری سینئر قیادت صحیح بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتی، یہ صحیح بات نہ کر کے پارٹی اور ووٹرز کا نقصان کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جلوس نکالنے سے ملک میں افراتفری اور انتشار پھیلے گا. نواز شریف نہیں آتے تو ہم سمجھتے ہیں دال میں کچھ کالا ہے. نون لیگ کی قیادت عوام اور ملک کا نقصان کر رہی ہے. ہم 5 ممبران استعفے دینے کے لیے تیار ہیں. جلیل شرک پوری نے کہا استعفے دینا چاہتے ہیں تو دیں اور اپنی بات سچی ثابت کریں. آج حالات نے ثابت کیا ہے کہ باغی ہم نہیں ہیں، باغی وہ ہیں جو قیادت کا روپ دار کر جو ہے وہ اپنے مخصوص مفادات کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور ملک اور قوم کو جو ہے اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو میاں صاحب یہ آپ اپنے جو قریبی ساتھی ہیں، جو قبضہ گروپ ہیں، ان کو آپ اپنے ساتھ ملا کے
किनको खुश करने के लिए हमारे इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अब किसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए जो मुल्की सालमियत के ज़ामन इदारे हैं उनके ऊपर एक सवालिया निशान लगा रहे हैं? एक मुहिब्बे वतन की आदत को और खुसूसन कैद आज़म की जमात के लीडर को ये बातें ज़ेब नहीं देती हैं। अगर हम कारकुन हो के ये जज्बा रखते हैं तो आप लीडर हो के ये इस जज्बे से आरी क्यों हैं? अगर आप इस जज्बे से आरी हैं तो फिर इस जज्बे से आरी बंदा मुस्लिम लीग का कायद नहीं हो सकता। हमने इस मुल्क के लिए, इस पार्टी के लिए अपना खून दिया है और जिस मुल्क के लिए, जिस पार्टी के लिए हमने अपना खून दिया है उस पे मियां साहब आप जैसी क़यादत को हम अब मजीद कब्जा नहीं करने देंगे। और इसके लिए जिस हद तक हमें जाना पड़ा हम आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अपना किरदार अदा करेंगे। रात को मुझे बड़ी हैरत होती है जब कब्जा ग्रुप आके भाषण देते हैं। अगर खोखर पैलेस गिरा है वो नजायज है तो जाएं, अदालतें खुली हैं, अदालतें आजाद हैं, इनको घसीटें, इन पे FIR दर्ज करवाएं। अगर ख्वाजा आसिफ साहब की हाउसिंग कॉलोनी जो है उसके ऑफिस को डिमोलिश किया गया है तो अदालतें आजाद हैं, अदलिया आजाद है, जाए इनको घसीटें। खुरम दस्तगीर का और उनके वालिद मोहतरम का जो इतने भाषण देते हैं और इतनी बातें करते हैं कि जैसे मुल्क और कौम का दर्द इन्हीं के सीने में है, लेकिन हकायक ये हैं कि दुनिया मर रही हो, खुरम दस्तगीर और उनके वालिद मोहतरम जो है वो आके किसी को मिलने की ज़हमत भी गवारा नहीं करते। जी मैं मुख्तर करता हूं। तो मैं ये चीजें देना चाहता हूं कि ये वो बिल है खुरम दस्तगीर खान का जो नाजायज पेट्रोल पंप और CNG गिराया गया है, ये वो उसका सुई गैस का बिल है जो करोड़ों में है, अभी तक भी वो पेंडिंग है। इस पे शहजाद अकबर साहब, शहबाज गिल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। अगर ये गलत है तो उनको अदालत में लेके जाएं। उस्मान इब्राहिम जिसने शराफत का लबादा उड़ा हुआ है वो भी आपको पता है कि हमारी क़यादत के बड़ा करीब है। ये वो बिल है कि उमर मुगल नाम का बंदा, मेरे पास भी मुस्लिम लीग नून का टिकट था और मुस्लिम लीग नून का टिकट उस्मान इब्राहिम के पास भी था, इसने भी वहां पर उमर मुगल नामी बंदे को मेरे मुकाबले में खड़ा किया था। वो भी गैस चोर है, 1 करोड़ से ज्यादा उसके अगेंस्ट भी लायबिलिटी पड़ी हुई है। तो ये जिसको भी आप देखेंगे तो मैं बस यही गुजारिश करनी चाहता था कि चूंकि अब चीजें खुल के सामने आ गई हैं कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो है वो कब्जा ग्रुप जो है वो बराजमान है, कब्जा ग्रुप जो है वो काबिज है। हम इस कब्जा ग्रुप को रोकने के लिए सारे साथी अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और इंशाअल्लाह हमारी इस आवाज़ के साथ और भी बहुत सारे MPA साहबान और MNA साहबान हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला रहे हैं। ये डाहा साहब भी बात कर ले, बाद में फिर सबके इकट्ठे क्वेश्चन ले लेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम निशात डाहा है, मैं खानेवाल के हल्के से MP हूँ। मैं अपनी अल्फाज का इस तरह से इज़हार करूँगा, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा कि सबसे बड़ी जिहाद क्या है, आपने फरमाया सच बोलना। ये सच जो है इसका मैं आज थोड़ा सा आपको बताऊंगा सच क्या है और हमारे नून लीग वाले कैसे सच बोलते और झूठ बोलते हैं। सब तो पहले तो अंसारी साहब, ये मुस्लिम लीग पाकिस्तान नहीं है, ये मुस्लिम लीग नवाज शरीफ है। अगर ये मुस्लिम लीग कायद आज़म होती तो फिर इसके साथ कायद आज़म को नाम रखते। ये नहीं है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडर लिख ले और काम सारे दूसरे हो। तो ये मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग है और ये उसी के खानदान में ही रहेगी, इसका कोई और ओनर नहीं हो सकता। तो
میں پرسوں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ مریم نواز کا کہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کشمیر کے بارے میں. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں سارے ساتھ کہ پاکستان کے لیے کچھ کرے. جس کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے تو وہ تو اس کا سکا چاچا ہے. مجھے یہ بتائے کسی ملک میں ایسا ہوا ہے کہ جہاز آئے اترے نہ ویزا اور وہاں سے جائے جناب میاں صاحب کے ہاں رائمنڈ اور وہاں کھانے کھائے شادی اٹینڈ کرے پھر واپس چلے جائیں؟ تو یہ تو شروع سے ہی راہ کے ایجنٹ ہے. اور میں یہ ثبوت کر سکتا ہوں کہ راہ کے ایجنٹ. اس کے بعد میں تھوڑا سا 5 منٹ آپ سے صرف لوں گا, زیادہ ٹائم نہیں لیتا کیونکہ نیاز صاحب بھی بیٹھے ہیں. تو یہ اپنے چاچا سے یہ بات نہیں منوا سکتی اور پھر یہ کہتی ہے کیونکہ ہمارا خاندان ہے کشمیر. وہ بھائی کشمیر کا جو سا خاندان ہے آپ کشمیری کہتی ہیں, وہ بٹ خواجے وہ تو سارے آپ کے ساتھ ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا ہے کشمیر کے لیے؟ آپ کا اتنا طویل اقتدار ہے, آپ صحافی ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے کشمیر کے لیے. تو ایک انہوں نے تھوڑی سی میں آپ کے ان کے اسکینڈل بتانا چاہتا ہوں جو آپ کو پہلے کبھی کسی نے بتایا گا, اور میں الحمدللہ جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں, اس کا پروف بھی دے سکتا ہوں. مجھے یہ بتایا 16, 17, 18 میں, بھائی ایک منٹ بات سن لے, بلایا تو آپ نے 16, 17, 18 میں گندم 1400 روپے خرید کے 800, پونے 800 روپے افغانستان میں دی. کیوں دی؟ گندم کا ذخیرہ کیوں خالی کیا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا ہم چلے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ کام کر کے چلے. تو انہوں نے وہ ایک طریقہ اپنایا تھا. یہ کرپشن کرتے ہیں, بڑی لیگلائی طریقے سے کرتے ہیں. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ کسی ڈی ایف سی سے پوچھ لیں, تھرو آؤٹ دا پنجاب گندم گئی افغانستان. یہ ایل سی پہ جاتی تھی, افغانستان بارڈر پہ ٹرک پہنچتا تھا, پیمنٹ ہو جاتی تھی. جب یہاں سے ٹرک لوڈ ہوتا تھا تو وہ پھر یہی ہمارے ملک میں ملوں والے اور باقی لوگ خرید لیتے. یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے. ان سے کسی نے پوچھا آج دن تک کہ آپ نے 16, 17, 18 میں 1400 کی گندم خرید کے آپ نے 800 روپے افغانستان میں کیسے بھیجی, اور افغانستان سے آگے کہاں کہاں گئی؟ اس سوال کا مجھے جواب دے دے, نواز شریف دے دے اور کوئی دے دے. اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں, آپ بھی صحافی جتنے ہیں کسی ڈی ایف سی سے پوچھ لیں کہ کیا گندم افغانستان گئی ہے اور کن شرائط پہ گئی ہے اور اتنی سستی کیوں گئی ہے. تیسرا میں آپ سے مہنگائی کی بڑا شور مچا ہوا ہے, مہنگائی. یار آپ 2000 سے نا مہنگائی کی ریشو نکال لیں, بے شک 1985 سے مہنگائی کی ریشو لگا لیں, اب پرسنٹیج نکال لیں. میں وثوق سے کہتا ہوں اتنی زیادہ مہنگائی نہیں. اور پاکستان کی میں بات کرتا ہوں, جب میں پاکستان میں نکلتا ہوں میری عمر 73 ہے سر. میں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ لوگوں کے گلے میں قمیض نہیں ہوتی تھی, وہ تھی مہنگائی. وہ بھی دیکھا تھا کہ لوگ ذمہ داروں سے رہنے کے لیے گھر مانگتے تھے. آج تو الحمدللہ سب کو اللہ تعالی نے گھر دیا. ملک کو آپ جو کہیں, لیکن عوام کے پاس تو اتنا پیسہ, میرے خیال ایک ایک گھر میں 3 موٹر سائیکلیں ہیں. اور انشاءاللہ یہ عمران خان کی قیادت میں یہ ملک آگے جائے گا, مہنگائی بھی ختم ہوگی. اب انہوں نے شور کیوں ڈالنا شروع کیا ہوا؟ وہ ایک کہاوت ہے نا, چور مچائے شور. تو یہ اس لیے شور ڈال رہے ہیں کہ اگر ہم چپ کر کے بیٹھ گئے تو یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. یہ ایک پریشر بلڈ کر رہے ہیں اپنی بددیانتیاں, اپنے بےایمانیاں بچانے کے لیے. میں ایک بڑی بات کرتا ہوں کہ سن 2000 سے نا سب جتنے سیاستدان ہیں, نون کے, پی ٹی آئی کے, پیپل پارٹی, ان کے گوشوارے منگائے جائے. سیاست جو پہلی دفعہ سے اس وقت ان کے کیا پوزیشن تھی مالی, اور اب کیا پوزیشن ہے. جب سیاستدان تو کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتا, یہ تو فل ٹائم جاب ہے لوگوں کی خدمت کرنا. تو انہوں نے اتنے پیسے کہاں سے بنا لیے؟ تو یہ ایک کرپٹ مافیا ہے جس میں چند لوگ جو ہے اس میں گھسے ہوئے ہیں. اور سب سے زیادہ میں یہ آپ کو, مجھے ابھی نام یاد نہیں, گن کے آپ کہیں گے تو بتا دوں گا, انہوں نے سارے ملازم بھرتی کیا ہوا.
मुस्लिम लीग नून के नाराज अरकान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। निशात ताहा कहते हैं सब सियासतदानों के गोशवारे मंगवाए जाएं। ये इसलिए शोर डाल रहे हैं कि चुप कर गए तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान की क़यादत में मुल्क आगे जाएगा। ये लोग करप्शन भी बुरे कानूनी तरीके से करते हैं। इन्होंने 1400 रुपये गंदम खरीद कर 700 से 800 रुपये अफगानिस्तान को दी। इतना तवील इक़्तिदार है, आपने कश्मीर के लिए क्या किया है? निशात ताहा ने कहा ये तो शुरू से ही रॉ के एजेंट हैं। ये मुस्लिम लीग पाकिस्तान नहीं, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मुस्लिम लीग नवाज शरीफ है और इसी के ख़ानदान में रहेगी। अशरफ अंसारी भी गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून पर कब्जा ग्रुप बराजमान है। खोखर पैलेस नाजायज़ गिरा है तो अदालत जाएं। से मैं एमपी हूँ, बातें हो चुकी, बुजुर्गों ने कह दी। तो असल में पाकिस्तान की सियासत जो इस टाइम पे जिस रुख पे चल रही है उसमें उसका जो मंतकी अंजाम है वो तबाही के सिवा कुछ नहीं। और सियासत में सियासतदान तो हार जीत का आदी होता है, लेकिन इन अपोजिशन वाले जिस पोजीशन पे चले गए हैं और वो पोजीशन ऐसी है कि जहां से वापसी का रास्ता इतना आसान नहीं। और बड़ी लम्हा फिक्रिया ये है कि अपोजिशन जिस रवैये पे चल रही है कि उन्होंने कौमी सलामती के रियासती इदारों को सियासत की इस टकटकी पे ला के खड़ा कर दिया है और कि जिन पे हमारे उन कांधों पे जो हमारी हिफाजत के ज़ामिन थे आज उनको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है और बाहर से बैठ के डिक्टेट किया जा रहा है कि फलां को हटा दो, फलां से इस्तीफ़ा ले लो। तो इस सारी सूरत हाल में ये जो अपोजिशन पीडीएम और कायदीन जो कुछ करने जा रहे हैं ये तबाही के सिवा कुछ नहीं। और इस तबाही का अंजाम वो जैसे माहिर मुआशियात नोबल प्राइज विनर अमृता सेन ने कहा था कि इस तबाही इस खाना जंगी का अंजाम भूख और इफलास के सिवा कुछ नहीं। मुस्लिम लीग नून के नाराज अरकान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।